الحمد للہ الذی ہدانا للاسلام وآتانا من امرنا رشدا والذی لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا تکبیرا۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم کتاب الجہاد کے احکام و مسائل پر بات کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دشمن سے لڑائی کرنا اچھا نہیں، اگر مسلط کر دی جائے تو پھر پامردی سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ عن عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض ایامہ التی لقی فیہا العدو انتظر حتی اذا مالت الشمس قام فیہم فقال ایہا الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیۃ فإذا لقیتموہم فاصبروا واعلموا ان الجنۃ تحت ظلال السیوف۔ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم منزل الکتاب سریع الحساب ومجری السحاب وحازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہ۔ رواہ البخاری، اس بخاری نے روایت کیا۔ اب اس روایت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض ایام التی لقی فیہا العدو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعض ان دنوں میں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے التی لقی فیہا العدو انتظر، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے جنگ کی تھی، فیہا العدو جنگ کی تھی، انتظار کیا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا مالت الشمس، کہ سورج ڈھل گیا، کہ جب سورج ڈھل گیا، قام فیہم، آپ ان میں کھڑے ہوئے، فقال، اور ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگوں، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے لڑائی کی تمنا نہ کرو، واسألوا اللہ العافیۃ، اللہ سے عافیت مانگو، فإذا لقیتموہم فاصبروا، جب تم ان سے نبرت آزماؤ تو صبر کرو، واعلموا، جان لو کہ ان الجنۃ تحت ظلال السیوف، کہ جنت تلواروں کے سائے کے تلے ہے، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اے اللہ منزل الکتاب، کتاب کو نازل کرنے والے، ومجری السحاب، بادل کو چلانے والے، وہازم الاحزاب، لشکروں کو شکست دینے والے، اہزمہم، انہیں شکست سے دوچار کر، وانصرنا علیہم، اور ہمیں ان پر غالب کر دے، ہمیں ان پر غالب کر دے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے صبح و شام نکلنا دنیا بھر کی نعمتوں سے بہتر ہے، دنیا بھر کی نعمتوں سے بہتر ہے۔ مجاہدین کے سرحدوں پر ایک دن پہرا دینا بھی دنیا و ما فیہا سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا وموضع صوت احدکم من الجنت خیر من الدنیا وما علیہا والروحۃ یروحها العبد فی سبیل اللہ او الغدوۃ خیر من الدنیا وما علیہا۔ رواہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کی اور یہ روایت مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ عن سہل بن سعد، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ایک دن کا پہرا دینا، اللہ کی راہ میں ایک دن کا پہرا دینا خیر من الدنیا وما علیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے، دنیا اپنا خیر من الدنیا وما علیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر ہے۔ وَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُم مِّنَ الْجَنَّةِ، جنت میں تم میں سے کسی ایک کے کوڑے کی جگہ دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ وَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُم، کوڑے کی جگہ احدکم تم میں سے ایک، من الجنت، جنت میں سے، خیر بہتر ہے، من الدنیا، دنیا سے، وما علیہ، اور اس میں جو کچھ، جنت میں تم میں سے کسی ایک کے کوڑے کی جگہ دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ والروحۃ، شام کے وقت، یروح العبد، بندہ یروح العبد فی سبیل اللہ، شام کے وقت اللہ کی راہ میں جاتا ہے۔ والروحۃ یروح العبد، شام کے وقت بندہ اللہ کی راہ میں جاتا ہے، یا اول غدوۃ، یا صبح کے وقت، خیر من الدنیا، یہ اس کے لیے دنیا، وما علیہا، اور اس کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ نمبر 3، خلوص نیت سے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنا اللہ تعالیٰ کی ضمانت کا موجب ہے۔ نیز ایسا شخص میدان جہاد میں شہادت کا جام نوش کر جائے تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان كتب الله لمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا الجهاد في سبيلي وايمان بي وتصديق برسلي فهو علي ضامن ان ادخله الجنة او ارجعه الى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من اجر او غنیمة ولمسلم مثل المجاہد فی سبیل اللہ واللہ عالم بمن یجاہد فی سبیل اللہ کمثل الصائم
वतवक्कल लिलमुजाहिद फी सबीलिही इन तवफ़्फ़अहु अन युदखिलहुल जन्नत औ युरजिअहु सालिमन मअ अजरिन व गनीमतिन। ये रिवायत सहीह बुखारी किताबुल ईमान में मौजूद है। अन अबी हुरैरा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन ततबल्लाहु, अल्लाह ने खुशखबरी दी है, वाली मुस्लिमिन और मुस्लिम शरीफ में है, तज़म्मनल्लाहु, अल्लाह ने ज़मानत दी, लिमन, उस शख्स को, खाराजा फ़ी सबीलिही, जो उसके रास्ते में निकला, ला युखरिजुहु इल्लल जिहाद फ़ी सबीली व ईमानुन बी व तस्दीकुन बिरसुली। अल्लाह फरमाता है कि इसे सिर्फ मेरे रास्ते में जिहाद, हाँ जी, ला युखरिजु, नहीं निकलता मगर इल्लल जिहाद, मगर जिहाद फ़ी सबीली, मेरे रास्ते में, व ईमानुन, और ईमान, व ईमानुन बी, मुझ पर ईमान, व तस्दीकुन बिरसुली, मेरे रसूल की तस्दीक करने का जज्बा ही निकालता है। ठीक है जी। फ़हुआ अलैया ज़ामिनुन, मेरी ज़िम्मेदारी है, अन उदखिलहुल जन्नता, कि मैं उसे जन्नत में दाखिल करूँगा, औ अर्जिअहु इला मस्कनिही लज़ी खरज मिन्हु नाइलन, या उसको उसके घर लौटाऊँ, औ अर्जिअहु इला मस्कनिही, या उसको उसके घर लौटाऊँ। अल्लाहु अकबर। बरादरान इस्लाम, आगे तवज्जो करना। अल्लज़ी खरजा मिन्हु नाइलन मा नाला मिन अजरिन औ गनीमतिन, जिससे वो निकला है, अल्लज़ी खरजा मिन्हु, जिससे वो निकला है, नाइलन मा नाला मिन अजरिन औ गनीमतिन, पाने वाला जो भी पाए अजरो सवाब या माले गनीमत। वाली मुस्लिमिन, मुस्लिम की रिवायत के अंदर है, मसलुल मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में जिहाद करने वाले की मिसाल, वल्लाहु आलम, अल्लाह ही जानता है, बिमन युजाहिदु फ़ी सबीलिल्लाह, कौन अल्लाह के राह में जिहाद करता है, कमसलिस साइम, रोज़ादार की तरह है, वतवक्कलु लिल मुजाहिद फ़ी सबीलिही, और अल्लाह ने अपने राह में जिहाद करने वाले की ज़मानत दी है, इन तवफ़्फ़अहु, अगर इसे फौत कर दें, अन युदखिलहुल जन्नता, तो जन्नत में दाखिल करें, औ युरजिअहु सालिमन, या उसे सवाब और गनीमत के साथ घर में सालिम वापस लौटाए, औ युरजिअहु सालिमन, या इसे सालिम वापस लौटाए, मअ अजरिन व गनीमतिन, सवाब और गनीमत के साथ। मतलब क्या है, अगर इसे फौत कर दे तो जन्नत में दाखिल करें, या उसे सवाब और गनीमत के साथ घर में सालिम वापस लौटाए। बरादरान इस्लाम, तीसरी बात, अल्लाह की राह में जाम शहादत नोश करना बहुत बड़ा अजीम एजाज़ है। जिसे खुश नसीब हो वो खुशकिस्मत है। दलील अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन मक़लूमी युक़लम फ़ी सबीलिल्लाहि इल्ला जाअ यौमल क़यामति व क़ल्मुहु यतमिल लौनुद्दमी वर्रीहु रीहुल मिस्की। बुखारी और मुस्लिम में ये रिवायत अल्लाह की रहमत से मौजूद है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि मा मिन मक़लूमिन ना काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन मक़लूमिन युक़लम फ़ी सबीलिल्लाह, जो शख्स अल्लाह की राह में मक़लूम हो जाए, युक़लम हो जाए मतलब जिहाद करते हुए ज़ख्मी हो जाए, जो शख्स अल्लाह की राह में ज़ख्मी हो जाए, इल्ला जाअ यौमुल क़यामति, वो क़यामत के दिन इस हालत में आएगा, व क़ल्मुहु
یدمل لونو کہ اس کے زخم سے خون بہ رہا ہوگا، لون الدمی اس کا رنگ خون کا ہوگا، اس کا رنگ خون کا ہوگا، والریح ریح المسک اور خوشبو کستوری کی ہوگی، خوشبو کستوری کی ہوگی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنا ساری دنیا کی دولت اور مال و متاع سے کہیں بہتر ہے۔ عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدوۃ فی سبیل اللہ او روعۃ خیر مما طلعت علیہ الشمس وغربت، یعنی یہ جو دعویٰ جو آپ کو پڑھ کے سنایا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنا ساری دنیا کی دولت اور مال و متاع سے کہیں بہتر ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غدوۃ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں صبح جانا، او روحۃ یا شام جانا، خیر مما طلعت علیہ الشمس وغربت، ساری دنیا سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی راہ میں معمولی سے وقت کے لیے جہاد پر جانا مجاہد کے حق میں دنیا کی ساری دولت و نعمت سے بہتر اور قیمتی ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، اخرجہ البخاری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غدوۃ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ایک صبح، او روحۃ یا ایک شام نکلنا، خیر من الدنیا جو کچھ دنیا میں موجود ہے، وما فیہا اس سے بہتر ہے۔ میرے بھائی، مقتول سے حاصل ہونے والا مال و متاع قاتل کو دینا چاہیے، مقتول سے حاصل ہونے والا مال جو ہے مال و متاع وہ قاتل کو دینا چاہیے۔ عن ابی قتادۃ الانصاری رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین وذکر قصۃ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل قتیلا له علیہ بینۃ فلہ سلبہ قالها ثلاثا، اخرجہ البخاری۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ اب یہ جو روایت پڑھی ہے، اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ عن ابی قتادۃ الانصاری، حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے الی حنین، غزوہ حنین کی طرف۔ یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو قتادہ انصاری کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین کی طرف نکلے، ٹھیک ہے نا جی۔ وذکر قصۃ، آپ نے ایک قصہ بیان کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل قتیلا، جس نے کسی دشمن کو قتل کیا، لہو علیہ بینۃ، اس کے پاس اس کا واضح ثبوت ہے، فلہ سلبہ قالها ثلاثا، تو اس کا سارا سامان غنیمت کے طور پر اسے دے دیا جائے۔ فلہ سلبہ قال ثلاثا، آپ نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی، 3 مرتبہ کہی۔ اگلی بات یہ ہے برادران اسلام، دوران جنگ دشمن کے جاسوس کو
گرفتار ہونے کی صورت میں قتل کر دینا چاہیے، اور اس کا مال و متاع جو ہے وہ قاتل کو دینا چاہیے۔ ان سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ عنہ قال اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عین من المشرکین وهو فی سفر فجلس عند اصحابہ یتحدث ثم انفتل فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلبوه واقتلوه فقتلته فنقلني صلبهم وفي روایت فقال من قتل الرجل فقال ابن الاکوع فقال له صلبه اجمع متفق علیہ۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عین من المشرکین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشرکوں میں سے ایک جاسوس آیا۔ عین من المشرکین، مشرکوں میں سے ایک جاسوس آیا۔ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، آپ سفر میں تھے۔ فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ، وہ آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس بیٹھ گر یتحدث، باتیں کرنے لگا، ثم انفتل، پھر پلٹ گیا۔ انفتل کا کیا معنی ہے؟ پھر وہ پلٹ گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطلبوہ، اسے تلاش کرو، جاسوس کو، اطلبوہ، اسے تلاش کرو، وقتلوہ، اسے قتل کر دو۔ کیا کر دو؟ قتل کر دو۔ فقتلتہ، میں نے اسے قتل کر دیا۔ فنقلنی صلبہ، آپ نے اس کا سارا سامان مجھے دے دیا۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اور پھر روایت، اور ایک روایت میں ہے فقال من قتل الرجل، اس شخص کو کس نے قتل کیا؟ من قتل الرجل، اس شخص کو کس نے قتل کیا؟ فقال، لوگوں نے کہا ابن الاکوع، ابن الاکوع، اسے اکوع کے بیٹے نے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لہو صلبہ اجمع، اس کا سارا سامان اس کا ہے۔ حاکم وقت، سپاہ سالار، مال غنیمت کے حصص کے علاوہ بھی مجاہدین کی حوصلہ افزائی کے لیے انعام دے سکتا ہے، انعام دے سکتا ہے۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ الی نجد فخرجت فیہا فاصبنا ابلا وغنما فبلغت سہماننا 12 بعیرا ونفلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعیرا متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں بعثا، روانہ کیا، بعثا، بھیجا، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریۃً، ایک غزوہ، الی نجد، نجد کی طرف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک لشکر روانہ کیا۔ فخرجت فیہا، میں بھی اس لشکر کے ہمراہ نکلا۔ فخرجت فاصبنا ابلا وغنما، اس مارکے میں بہت سے اونٹ اور بکریاں ہمارے ہاتھ لگیں، ابل اور غنم ہمارے ہاتھ لگیں۔ فبلغت،
سہماننا اثنی عشرہ بعیرن، ہم میں سے ہر ایک کو 12 اونٹ حصے میں آئے. اثنی عشرہ کتنے اونٹ حصے میں آئے؟ 12. اللہ اکبر. فَنَفَّلَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعیرن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ ہمیں بطور انعام دیا، عطا کیا. یہ بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے. برادران اسلام، قومی، ملی اور دینی غدار کو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں بلا کر سب کے سامنے رسوا کر دے گا، اور رسوا کرے گا. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اجمع اللہ الاولین والآخرین یرفع لکل غادر لواء فیقاتل هذه غدرۃ فلان ابن فلان. بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے. عن عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اجمع اللہ الاولین والآخرین، جب اللہ پہلوں اور پچھلوں کو، اگلوں اور پچھلوں کو جب جمع کرے گا، یرفع لکل غادر لواء، ہر غدار کی نشاندہی کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا. فیقال، اور کہا جائے گا ہذہ غدرۃ فلان ابن فلان، یہ فلاں بن فلاں کی غداری کی علامت ہے. اسے بخاری نے روایت کیا. میرے بھائیوں، جنگ، لڑائی، سریہ، غزوہ کے دوران دشمن جو ہوگا نا، دشمن، اس کے بچوں، ان کی عورتیں اور بوڑھوں کا قتل کرنا شرعاً جائز نہیں. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان امرأة وجدت فی بعض مغازی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتولۃ فانکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل النساء والصبیان. بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم اپنا ان امرأة وجدت فی بعض مغازی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتولۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی جنگ میں ایک عورت مقتول پائی گئی. فانکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل النساء والصبیان، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے سختی سے منع کر دیا. عام حالات میں ریشم پہننا مردوں کے لیے حرام ہے، مگر جنگی ضرورت اور بیماری کی حالت میں ریشم پہننا جائز ہے. دلیل کیا ہے؟ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان عبد الرحمن بن عوف والزبیر بن العوام شکی الکمل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ لہما فرخص لہما فی قمیص الحریر فرأیتہ علیہما. یہ بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان عبد الرحمن بن عوف، کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ والزبیر بن العوام، اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے
شقی القمل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ، ایک غزوے میں دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں شکایت کی۔ عبد الرحمن بن عوف نے اور زبیر بن عوام نے ایک سریے میں غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کون سی شکایت کی؟ قمالہ، جموں کی، جو سر میں جمیں ہوتی ہیں نا۔ آج کل بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کے سر کے بالوں میں جمیں، داڑھی میں جمیں، عورتیں اکثر ایسی ہوتی ہیں جو اپنی صفائی نہیں رکھتی، ان کے بالوں میں جمیں، اللہ اکبر۔ مگر طہارت کا خیال رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اچھے صابن کے ساتھ نہائے، خوشبو لگائے۔ اگر جموں کی بیماری ہے، اس کے سر میں کہ جمیں جاتی نہیں، ہر وقت سر میں یوں کرتا رہتا ہے، تو وہ اپنا علاج کروائے، جوں مار دوائی استعمال کریں۔ اب یہاں پر عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی، کس چیز کی؟ قمالہ، جموں کی، ان کے سروں میں جمیں تھی۔ اللہ اکبر، جموں نے ان کو بہت زیادہ تنگ کیا ہوا تھا۔ جب انہوں نے لہما، ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شکایت کی نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرخص لہما فی قمیص الحریر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ریشم کی قمیض پہننے کی اجازت دے دی۔ کون سے دونوں کو؟ عبد الرحمن بن عوف کو اور زبیر بن عوام کو۔ فَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا، اور کہتے ہیں میں نے ریشم کی قمیض دونوں کے بدن پر دیکھی۔ اگلی بات، جو مال دشمن سے لڑے بغیر، جو مال، لفظوں کو سمجھنا بھائیو، جو مال دشمنوں سے لڑے بغیر حاصل ہو، اسے سربراہ مملکت باغرض کفالت اپنے گھریلو ذاتی ضروریات کے لیے لے سکتا ہے۔ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ سال بھر کے لیے اناج ذخیرہ کرنا جائز۔ میرے بھائی، ایک ہوتا مال فے، ایک ہوتا ہے مال غنیمت۔ آپ کو پتہ ہے مال فے کسے کہتے ہیں؟ مال غنیمت کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ چلو وقت آئے گا پھر میں اس کی تشریحات میں جاؤں گا۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال كانت اموال بنی النذیر مما افاء اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم مما لم یوجف المسلمون علیہ بخیل ولا رکاب وكانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالصا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعزل نفقۃ اہلہ سنۃ ثم يجعل ما بقي في القراء والسلاح عدۃ فی سبیل اللہ عز وجل۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں میرے محترم بھائیوں، چند حدیث اور پیش کر کے، لیکن اب یہ جو روایت پڑھی اس کا ترجمہ سماعت فرمائے۔ ان عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کانت اموال بنی النذیر، قبیلہ بنو نذیر کے اموال کی یہ صورت تھی، مما افاء اللہ علی رسولہ مما لم یوجف المسلمون علیہ بخیل ولا رکاب، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت قرار دے دیے تھے، جن کے حصول کے لیے مسلمانوں نے گھوڑے یا اونٹ نہیں دوڑائے تھے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ اکبر۔ مما افاء اللہ علی رسولہ،
مما لم یوج فی المسلمین، جن کے حصول کے لیے مسلمانوں نے نہیں دوڑائے تھے، بخیل ولا رکاب، نہ گھوڑے نہ ہی اونٹ۔ اللہ اکبر۔ وکانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعزل نفقۃ اہلہ سنۃ، یہ مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھے، آپ اپنے گھر والوں کے لیے سال بھر کا خرچ وصول کیا کرتے تھے۔ ثم یجعل ما بقی فی القراء والسلاح عدۃ فی سبیل اللہ عز وجل، باقی بچنے والے مال سے گھوڑے، اسلحہ والسلاح، اسلحہ عدۃ فی سبیل اللہ عز وجل، اللہ کے راہ میں جہاد کی تیاری کے لیے خرید لیتے۔ جنگی مقاصد کے لیے گھڑ دوڑ جائز ہے، جنگی مقاصد کے لیے گھوڑ دوڑ جائز ہے، ہر دور کے جنگی تقاضوں کے مطابق سامان حرب کی تیاری کرنی چاہیے۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما زمر من الخیل من الحفیاء الى ثنیۃ الوداع واجر ما لم یزمر من الثنیۃ الى مسجد بنی زریق۔ قال ابن عمر وكنت في من اجر، قال سفیان من الحفیاء الى ثنیۃ الوداع 5 اميال او 6، ومن ثنیۃ الوداع الى مسجد بنی زریق میل، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تزمیر شدہ گھوڑے دوڑائے مقام حفیاء سے ثنیۃ الوداع تک، اور غیر تزمیر شدہ گھوڑے دوڑائے ثنیہ سے مسجد بنی زریق تک۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اس گھڑ دوڑ میں حصہ لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ قال سفیان کہتے ہیں کہ من الحفیاء الى ثنیۃ الوداع، کہ حفیاء سے ثنیۃ الوداع تک 5 اميال 5 میل، او 6 یا 6 میل کا فاصلہ ہے، ومن ثنیۃ الوداع الى مسجد بنی زریق میل، اور ثنیۃ الوداع سے مسجد بنی زریق تک 1 میل کا فاصلہ ہے۔ میرے بھائیوں، میری بات اختتام کی طرف آ رہی ہے، توجہ غور کے ساتھ جہاد کے احکام و مسائل کو سماعت فرماؤ۔ جنگ میں شرکت کے لیے سالار لشکر کی اجازت ضروری ہے، نیز مجاہدین کو انعام و اکرام سے نوازنے کا اسے حق حاصل ہے۔ اس دوران حاصل شدہ مال سب مجاہدوں کو مساوی طور پر تقسیم کر دینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال عرضت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد وانا ابن 14 سنة ولم یجزنی فی المقاتلۃ وعرضت علیہ یوم الخندق وانا ابن 15 سنة فاجازنی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کہتے ہیں کہ مجھے عرضت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا یوم احد، جنگ احد کے دن، ٹھیک ہے نا، وَأَنَا ابْنُ 14 سنة، اس وقت میری عمر 14 سال تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 14 سال۔ مطلب ہے عبداللہ بن عمر 14 سال کی عمر میں جنگ احد کے دن رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔
مطلب ہے عبداللہ بن عمر 14 سال دا بچہ جوانی ہوتا ہے نا تے ادوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پیش کیے گئے، اور جدو پیش کیے گئے وَلَمْ يُجِزْنِ فِي الْمُقَاتِلَاتِ، انہوں نے لڑائی کے اندر جہاد کے اندر جانے کی اجازت مانگی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی۔ اچھا آگے کہتے ہیں وَأُرِسْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ 15 سَنَةً، اور جب میری عمر 15 سال ہوئی، کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر، جب میری عمر 15 سال ہوئی جنگ خندق کے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے رسول بیچ میں بولتے نہیں ہے، ابھی یہ سوالوں کے جواب دے رہا ہوں اور جہاد کے احکام و مسائل پر بات کر رہا ہوں۔ اچھا اس وقت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میری عمر 15 سال تھی جب مجھے جنگ خندق کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ 15 سال کی عمر میں بندہ جہاد کے میدان میں جا سکتا ہے۔ اچھا فَأَجَازَنِي، مجھے اجازت دے دی، یہ عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں۔ وَأَنْهُ یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم فی النفل للفرس سہمین وللرجل سہمن، پھر مجھے غزوہ خندق کے موقع پر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، میری عمر اس وقت 15 برس تھی، آپ نے مجھے اجازت دے دی۔ یہ بات جو میں پہلے آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ یعنی عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے سوار کے لیے 2 حصے اور پیدل کے لیے 1 حصہ مقرر کیا، اسے مسلم نے روایت کیا۔ وَأَنْهُ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنِ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ، انہی سے روایت عبداللہ بن عمر سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لشکروں کو انعامات سے نوازتے جنہیں آپ بعض مہمات پر بھیجتے تھے، وہ انعام خاص ان کے لیے ہوتا عام لشکر کے علاوہ۔ مسلمان بھائی پر ناحق ہتھیار اٹھانا ممنوع ہے۔ اے جڑے میں ہتھیار چک لیندے نے میں تینوں مار دینا ہے، نمود و نمائش کے لیے، ٹھیک ہے؟ ہتھیار اٹھانا ناحق ہتھیار اٹھانا ناجائز ہے، ممنوع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ ان ابی موسیٰ عبد اللہ ابن قیس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حمل علینا السلاح فلیس منا، حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حمل علینا السلاح، جس نے ہم پر سلاح اٹھایا، ہتھیار اٹھایا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، اعمال کی عظمت ان میں نقص کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، نیز جہاد فی سبیل اللہ صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا نام ہے۔ ان ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل یقاتل شجاعتا ویقاتل حمیتا ویقاتل ریعان ای ذالک فی سبیل اللہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ عز وجل۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا ان الرجل یقاتل شجاعتا، کہ ایک بندہ بہادری دکھانے کے لیے، بہادری ظاہر کرنے کے لیے، شجاعت دکھانے کے لیے لڑائی کرتا ہے۔ وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، ایک شخص قومی غیرت کے لیے لڑتا ہے۔ وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، اور اس شخص کے بارے میں جو
ریاءً دکھلاوے کے لیے لڑتا ہے. الفاظ کیا ہیں؟ وَيُقَاتِلُ رِيَاءً دکھلاوے کے لیے لڑتا ہے. أَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان میں سے اللہ کی راہ میں کون ہے؟ اللہ اکبر. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ عز وجل، جو اس غرض سے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، وہ اللہ کے راستے میں ہے. اچھا، غلام آزاد کرنے کے احکامات بھی سن لو کہ ایک غلام میں کئی آدمی شریک ہوتے ہیں. ایک غلام میں کئی آدمی شریک ہوتے ہیں اور ہر ایک اپنے حصے کو آزاد کرنے کا مجاز ہے. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعتق شرقا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قدم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وأعتق عليه وإلا فقد أعتق منه ما أعتق. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتق شرقا، جس نے غلام میں اپنا حصہ ادا کیا، لہو فی عبد فکان ما یبلغ ثمن العبد قدم علیہ قیمت عدل، اس کے پاس اتنا مال ہے جو غلام کی قیمت کو پہنچتا ہو تو فَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ وَأَعْتَقَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَقَدْ أُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ، تو غلام کی نئے سرے سے قیمت لگائی جائے. تو غلام کی نئے سرے سے قیمت لگائی جائے اور شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ، اور شرکاء کو ان کے حصے ادا کر دیے جائیں. وَأَعْتَقَ عَلَيْهِ، تو وہ غلام اس کی طرف سے آزاد ہوگا. وَإِلَّا فَقَدْ أُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ، ورنہ اس کی جانب سے جتنا آزاد ہوا سو ہوا. اور غلامی کی اسلام نے کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی. غلامی کی کبھی اسلام نے حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ اس نے بتدریج ختم کرنے کی راہ نکالی ہے. دلیل کیا ہے؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعتق شخصا له من مملوک فعلیہ خلاصه كله فی مال فإن لم يكن له مال قدم المملوک قیمت عدل ثم استسعی العبد غیر مشکوک علیہ. اسے بخاری نے روایت کیا اور مسلم یعنی متفق علیہ میں یہ روایت موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتق شخصا لہ، جو شخص غلام میں اپنا حصہ آزاد کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پورا غلام آزاد کرے. من مملوکن فعلیہ خلاصہ کلہ، ٹھیک ہے نا، وہ پورا غلام آزاد کریں، ٹھیک ہے. فی مال فإن لم یکن لہ مال، اگر اس کے پاس مزید مال نہ ہو، قدم المملوک قیمت عدل، تو غلام کی منصفانہ قیمت لگائی جائے. تو قیمت عدل، ٹھیک ہے، منصفانہ قیمت. ثم استسعی العبد غیر مشکوک علیہ، تو اور غلام سے کوشش کا مطالبہ کیا جائے اور اس پر مشقت نہیں ڈالی جائے. اسی طرح
مدبر غلام کو حاکم وقت اپنے ثواب دیدی اختیارات استعمال کر کے فروخت کر کے قیمت مالک کے یہاں بھجوا سکتا ہے، جبکہ اس کی ملکیت میں صرف یہی غلام ہو۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال دبر رجل من الانصار غلاما له وفي لفظ بلغ النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا من اصحابه اعتق غلاما له دبر ولم يكن له مال غيره فباعه بثمن 100 درهم ثم ارسل بثمنه الیہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دبر رجل من الانصار غلاما له، انصار کے ایک شخص نے اپنے غلام کو مدبر کر دیا۔ وفی لفظ، ایک روایت میں ہے بلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا من اصحابہ، کہ جب نبی کریم صلی اللہ بلغ النبی صلی اللہ، ایک روایت میں ہے بلغ النبی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی ان رجلا من اصحابہ، کہ آپ کے صحابہ میں سے اعتق غلاما له، ایک شخص نے اپنے غلام کو مدبر کر دیا ہے، ولم یکن له مال غیرہ، ٹھیک ہے، فباعه بثمن 100 درهم، اور اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی مال نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے 800 درہم میں فروخت کیا۔ ثم ارسل بثمنه الیہ، اور قیمت اس کے پاس بھجوا دی۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ تھے جہاد کے احکام و مسائل جو اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے میں نے بیان کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پیغام حدیث کو، پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔